السلام علیکم. پچھلے حصے میں ہم نے بات کی تھی محمد علی جناح کی، ان کی ابتدائی ایام کی، ان کے شروع کے سیاسی سفر کی، اور بات جہاں ہم نے ختم کی تھی وہ وہاں جہاں ان کے سیاسی سفر میں ایک بدلاؤ آ رہا تھا. جنگ عظیم کے اختتام پہ انہوں نے 3 استعفے دیے تھے. پہلا استعفیٰ انہوں نے دیا تھا جلیانوالہ باغ کے سانحے کے بعد، جس میں 400 افراد ہلاک ہوئے تھے کیونکہ ایک برطانوی جنرل ڈائر نے گولی چلا دی تھی. اس کی انہوں نے مذمت کی اور قانون ساز کونسل سے استعفیٰ دیا. دوسرا استعفیٰ دیا تھا انہوں نے کانگریس سے، کیونکہ وہ موہن داس گاندھی کی ان تحریکوں کے خلاف تھے جس میں فسادات، عہدے چھوڑنا اور اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی تھیں، کیونکہ وہ آئینی اور قانونی طریقوں پہ یقین رکھتے تھے. اور ساتھ ہی انہوں نے ہوم رول لیگ سے بھی استعفیٰ دے دیا. ہیکٹر بلیتھو جو ایک مصنف ہیں، وہ ان 3 استعفوں کے لیے 3 الفاظ کا استعمال کرتے ہیں: آنریبل، وائز اینڈ رائٹ. اس کے بعد جو سال محمد علی جناح کی زندگی میں آئے ان کو ان کے ایگزائل ایئرز کہا جاتا ہے، یعنی جلا وطنی کے سال. اور جلا وطنی انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی دی. وہ ان تمام جھگڑوں سے، اندرونی جھگڑے جو مسلم لیگ پارٹی کے اندر تھے، جہاں بے وجہ مباحثے ہو رہے تھے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا، بیرونی نفرتوں سے اور برطانوی حکومت کے رویے سے اکتا چکے تھے. اور اس بات کی تصدیق اسٹینلی والپرٹ نے اپنی کتاب میں کی ہے کہ وہ ان تینوں کے اوپر سے یقین کھو چکے تھے اور بے بس محسوس کر رہے تھے. اس کے بعد وہ انگلستان چلے گئے انڈیا چھوڑ کر، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے قانونی سفر کے اگلی سیڑھی چڑھنے کی تیاری کی. اس دوران انہوں نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو مشورہ دیا کہ وہ مسلم لیگ کی صدارت کریں. یعنی کہ وہ پیچھے تو ہٹ گئے مسلم لیگ سے، مگر انہوں نے مکمل طور پہ ناطہ نہیں توڑا. لندن جا کے انہوں نے گول میز کانفرنسز، جو آئینی اصلاحات کے لیے برطانوی حکومت نے تشکیل دی تھی، اس میں بھی شمولیت کی. اور وہاں انہوں نے پرائم منسٹر رامزی میک ڈونلڈ کے سامنے اور اس وقت کے کنگ جارج the 5 کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اب انڈیا یہ امید کرتی ہے کہ برطانوی حکومت نے جو خود مختاری کے وعدے کیے تھے وہ پورے کرے گا. مگر ان جلا وطنی کے سالوں میں مسلم لیگ کے رہنما اور کئی بہت اہم شخصیات نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا اور بہت اصرار کیا کہ وہ واپس تشریف لے آئیں. سر ہارون آف سندھ نے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ میں کوئی ربط، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے. There is no coherence and there is no discipline in the party. سر پیٹرو جو نان برہمن پارٹی یعنی کہ نان مسلم پارٹی کے ممبر تھے، انہوں نے بھی مشاہدہ کر کے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ کے پاس اور ویسے مسلمانوں کے پاس کسی قسم کا کوئی شاندار لیڈر نہیں ہے اور آپ کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے. مگر ان تمام شخصیات میں سر فہرست جو نام ہے وہ ہے ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال کا. انہوں نے بہت اصرار کیا اور انہوں نے جو اس دوران خطوط لکھے محمد علی جناح کو، وہ بھی بہت مشہور ہیں. اور مصنف اکبر ایس احمد کے مطابق ان خطوط میں محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال کا ایک روحانی رشتہ قائم ہو چکا تھا. ڈاکٹر اقبال انہیں اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو اس وقت خلا ہے ایک مسلمان لیڈر کا، وہ صرف محمد علی جناح ہی پوری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ان کو اسلام سے ایک طرح سے دوبارہ متعارف کروایا ایک نئے پہلو سے، اور انہوں نے ان کو ان کی اسلامی شناخت کا احساس دلایا. 1934 میں جب گول میز کانفرنسز بھی ناکام ہو گئیں تو محمد علی جناح کو یہ احساس ہوا کہ اب ہندو اور مسلمان متحد نہیں ہو سکتے اور نہ برطانوی حکومت سے کوئی امید کی جا سکتی ہے. اس لیے وہ واپس انڈیا آ گئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی تنظیم نو کا کام شروع کر دیا.
انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا برطانوی حکومت سے بھی اور کانگریس کے ذریعے ہندو اکثریت سے بھی۔ انہوں نے مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھال لی اور ان کے دوست احباب، ان کا سٹاف، دیگر رہنما وہ بتاتے ہیں کہ ان سالوں میں محمد علی جناح نے اتنی کڑی محنت کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے پوری لگن کے ساتھ پارٹی کی تنظیم نو میں اپنی جد و جہد شروع کر دی اور 1937 کے الیکشنز کے لیے مسلم لیگ کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ انہیں نیا لاہ عمل بنانا تھا، انہیں رہنما چننے تھے، انہیں اس کمزور پارٹی کو ایک طاقتور پارٹی میں تبدیل کرنا تھا اور انہیں قومی سطح پر اس کو پاپولر کرنا تھا، اس پارٹی کو، اگر الیکشنز میں ان کا کوئی چانس بنتا۔ اور قومی سطح پر اس پارٹی کو مشہور کرنے کا ایک طریقہ یا اس کو کمزور سے طاقتور پارٹی بنانے کا طریقہ یہی تھا کہ مقامی رہنما اور شخصیات اور امراء ان کو مسلم لیگ میں شامل کیا جائے، اور یہ کام بالکل آسان نہیں تھا۔ مگر بلیتھو کہتے ہیں کہ محمد علی جناح میں وہ صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتے تھے، اور اس قسم کے بہادر باصلاحیت لوگ ان کے ساتھ وفادار ہو جاتے تھے کیونکہ وہ ان کی ساکھ، ان کی ریپوٹیشن کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے مسلم لیگ کی تنظیم نو میں جان لگا دی اور بہت سے بڑے نام مثلاً سہروردی، چندریگر، لیاقت علی خان، امراء، مہاراجہ آف محمود آباد، نظام آف حیدرآباد، انہوں نے نہ صرف مسلم لیگ کی مالی امداد کی بلکہ اپنا نام دیا، جس کی وجہ سے قومی سطح پر یہ پارٹی ابھر کر سامنے آنے لگی۔ اور محمد علی جناح کی اس کڑی محنت نے پھل دیا کیونکہ الیکشنز میں مسلم لیگ کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ محمد علی جناح کے زیر سایہ مسلم لیگ نے تو طاقت سمیٹنی شروع کر دی، مگر ساتھ ہی وہ خود کمزور ہونے لگے، ان کی صحت بہت تیزی سے خراب ہونی شروع ہو گئی۔ ان کو ٹی بی کا مرض تھا اور ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا، مگر محمد علی جناح کو آرام کا مطلب نہیں آتا تھا اور ان کے اپنے الفاظ میں ان کو ناکامی کا مطلب بھی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے اپنی مسلم شناخت کا پوری طرح احساس ہو جانے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنے اندر تبدیلی لائی، انہوں نے اپنا لباس بدلا، وہ مغربی لباس پہننے، بلکہ بہت ہی شاندار مغربی لباس پہنتے تھے، ان کے سوٹس، ان کی ٹائز کی بہت تعریف ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے اس کو چھوڑ کر شیروانی پہنی، وہ خاص طور پہ جس کو اب جناح کیپ کہا جاتا ہے وہ پہنی۔ انہوں نے اپنی زبان بدلی، وہ ان کو اردو پر اتنا عبور حاصل نہیں تھا، مگر انہوں نے کیونکہ پورے ملک کے دورے کر کے لوگوں کو مخاطب کرنا ہوتا تھا تو انہوں نے اردو میں تقاریر کرنی شروع کی۔ انہوں نے نہ صرف اردو میں تقاریر شروع کی، ان کی زبان جو کہ ایک بڑی ٹھنڈی سی ہوا کرتی تھی اس میں ایک ولولہ آیا۔ انہوں نے اس قسم کی باتیں لوگوں کو ولولہ دلانے کے لیے کہیں کہ آپ لوگ عزم کریں، آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، 100 دفعہ سوچیں، ایک فیصلہ لیں اور پھر ڈٹ جائیں اس فیصلے پہ۔ آپ کو آگ کا دریا پار کرنا ہے، کچھ طاقتیں ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ نے ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ مسلم لیگ کی طاقت اور ان کی شخصیات کی طرف سے حمایت کے ساتھ ساتھ اختلاف بھی تھا۔ بہت سے جاگیردار صاحب سرفت لوگ برطانوی حکومت کے وفادار تھے اور محمد علی جناح کے خلاف تھے، اور ان دنوں انہیں ایسے فیصلے بھی لینے پڑے جو بہت مشکل تھے، جس کے بارے میں لیاقت علی خان نے کہا کہ مجھے کئی دفعہ ان کے فیصلوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، میں ان سے متفق نہیں تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ ان کا سیاسی فہم اتنا اچھا ہے کہ وہ جو فیصلہ بھی کر رہے ہیں وہ درست ہوگا۔ تو لوگوں کو ایک اندھا یقین تھا محمد علی جناح کے اوپر۔ اب ہم پہنچ جاتے ہیں قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور پر۔ 1940 میں علامہ اقبال کے الہ آباد ایڈریس 1930 میں جو ہوا تھا، اس کے 10 سال بعد
آخر کار انہوں نے اس دلیل کی پیروی کی کہ ہندوستان میں 2 قومیں مقیم ہیں، یعنی کہ 2 قومی نظریہ، وہ ہر طرح سے ایک دوسرے سے الگ ہے، رہن سہن، لباس، نظریہ۔ ایک اس مذہب کی پیروی کرتا ہے جس میں ذات پات ہے، اور دوسرا مذہب انسانی برابری کی بات کرتا ہے۔ یہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے برصغیر پاک و ہند کے آئینی مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ ایک آزاد ریاست مسلم اکثریت حصوں میں دے دی جائے، اور اس کا انہوں نے جغرافیائی نقشہ بھی پیش کیا۔ اس قرارداد کے بعد انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور انہوں نے 4 محاذوں پہ لڑائی شروع کی۔ پہلا محاذ تھا برطانوی حکومت کے سامنے کھڑا ہونا اور ان سے کہنا کہ وہ کوئی ایسا قانون یا تجویز نہیں مانیں گے جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو۔ ہندو اکثریت کے سامنے کھڑے ہونا، وہ جانتے تھے کہ وہ ان کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ وہ بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ ڈرتے تھے کہ مسلمان قوم کا وہ حال نہ ہو جو یہودی قوم کا ہوا تھا ہولوکاسٹ کے دوران۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ برطانوی راج ختم ہو اور ہندو راج شروع ہو جائے۔ اور اسی طرح مسلم لیگ کے اندر کی تکرار بھی جاری تھی، اور وہاں پہ طاقت کی ہوس اور نااہلی کی وجہ سے کچھ لیڈرز مسئلے مسائل پیدا کرتے جن کو ختم کرنے کے لیے جناح محمد علی جناح کو مہم چلانی پڑتی۔ تو آج پھر ہم بات یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں یہیں سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح آہستہ آہستہ جناح محمد علی جناح ہاتھ پکڑ کر مسلمان قوم کو لیتے ہوئے آگے بڑھے، اور انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو پاکستان کا یہ تحفہ دیا۔ اللہ حافظ۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا